ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشهيدنا وشفيعنا ورفيعنا منظومنا مقصودنا حبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات، تکریمات، تحمیدات، کبریائی، بڑھائی، وحدائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی
اللہ مالک العلام ذات بابرکات و باصفات کے واسطے درود و سلام امام الانبیاء آقا نامدار سرور کونین حبیب کبریا خاتم الانبیاء خاتم الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات باصفات کے واسطے شریعت اسلامیہ اس کے تمام احکامات ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی اللہ رب العالمین کی دانائی ہوتی ہے۔ کوئی بھی عمل وہ بلا وجہ انسان کے اوپر لاگو نہیں کیا جاتا، ہر عمل کی کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن ان وجوہات کو سمجھنے کے اعتبار سے، ان حکمتوں کو سمجھنے کے اعتبار سے احکام دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ احکام جن کی حکمت اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کر دی ہے، اور اگر بیان نہیں ہوئی تو تھوڑا بہت غور کرنے سے، تھوڑا بہت سمجھنے سے ان احکام کی حکمت انسان کی سمجھ کے اندر آ جاتی ہے۔ اور دوسری قسم ان احکامات کی ہوتی ہے کہ جن کو بظاہر عقل تسلیم نہیں کرتی، جن کی حکمتیں انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ان احکام کے اندر کوئی حکمت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان احکامات کے اندر جو حکمت ہے وہ انسانی عقل سے ماورا ہے، انسانی عقل اس قابل نہیں ہے کہ ان حکمتوں کو سمجھ سکے، ورنہ اللہ کی طرف سے حکمت موجود ہے۔ اب وہ چیزیں جن کی حکمت ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حکمت سمجھ کر انسان کی عقل فوری طور پر ان احکامات کو تسلیم کر لیتی ہے اور ان پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، انسان کا دل فوری طور پر آمادہ ہو جاتا ہے، انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ ورنہ یقین ایمان انسان کا ہونا ہی چاہیے، لیکن اس سے انسان کا یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا ہے، اب اللہ کا حکم دے دینا کافی ہے، لیکن اگر ساتھ حکمت سمجھ آ جائے کہ کیوں پڑھنی ہے تو انسان کا یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کی حکمت ذکر فرما دی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو انسان پھر دل جوئی کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ بیان کیا وہ اس کو حاصل ہو جائے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے، ہر انسان کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن نبی ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے مطالبہ کیا، اذ قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ جی میں چاہتا ہوں آپ مجھے دکھائیں کہ آپ کیسے مردہ کو زندہ کرتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال اولم تؤمن، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم کیا آپ کا اس بات پر ایمان نہیں ہے، کیا آپ کا یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور زندہ کو مار سکتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایمان ہے۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دیکھ کر میرا ایمان مزید پختہ ہو جائے، میرا یقین مزید مستحکم ہو جائے، میرا ایمان اور بڑھ جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے ایمان کو مزید پختہ کر لوں کہ واقعتاً اللہ رب العالمین ایسا کر سکتے ہیں۔ تو اس نیت کے ساتھ احکام کی حکمتوں کو سمجھنا جائز ہے، کسی حکم کی حکمت کو سمجھنا اس نیت کے ساتھ کہ ہمارا ایمان مزید مضبوط ہو جائے جائز ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ احکام کی حکمتوں کو تلاش کرنا
کہ اگر حکمت ملے گی، اگر بات میری عقل میں آ جائے گی تو میں تسلیم کر لوں گا، لیکن اگر انکار عقل کر دے گی تو میں تسلیم نہیں کروں گا۔ اس نیت کے ساتھ حکمتوں کو جانچنا ڈھونڈنا جائز نہیں ہے، کیونکہ لازم نہیں ہے کہ انسانی عقل کا وہ معیار ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت کو وہ سمجھ سکے، ایسا ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حکمتیں رکھی ہیں اور انسانی عقل کے اندر اتنی پاور ہو کہ ان ساری حکمتوں کو وہ سمجھ سکے۔ جو اس نے بیان کر دی وہ انسان سمجھ لے، جو عقل میں نہیں آتی ان پر وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین والا رویہ رکھے، سمعنا و اطعنا، سن لیا اور اطاعت شروع کر دی بس۔ تو روزے انسان جو رکھتا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ واضح حکمتیں ہیں اور کچھ تھوڑا سا غور کرنے کے بعد، فکر کرنے کے بعد، عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بعد، تھوڑا سا جانچ پڑتال کے بعد انسان کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ انسان کو جب اس کے فوائد سمجھ میں آ جاتے ہیں تو تب وہ اس بات پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی آپ اگر کسی انسان کو کسی کاروبار کا مشورہ دیتے ہیں وہ فوری آپ کی بات پر عمل نہیں کرتا ہے، لیکن آپ اس کو اس کاروبار کے فوائد بتائیں، اس کا مارکیٹ کے اندر جو چل رہا ہے ریٹ وہ بتائیں، اس کے منافع بتائیں، اور اس کے اندر جو لاس کے چانسز کم سے کم ہے وہ بتائیں، تو انسان آہستہ آہستہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح روزہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی پہلی حکمت جو قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرمائی، جس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، ان روزوں کی فرضیت کا پہلا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے، تمہارے اندر للہیت آ جائے، تمہارے اندر خشیت آ جائے، تمہارے اندر کبیرہ گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر نیکیوں کی ترغیب پیدا ہو جائے، تم نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش شروع کر دو، لعلکم تتقون، یہ روزوں کی فرضیت کا پہلا مقصد ہے۔ اب یہاں پہ ایک باریک نقطہ ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے روزے کا مقصد نہیں کہا ہے کہ متقی بن جاؤ، روزے کا مقصد نہیں ہے کہ متقی بن جاؤ، بلکہ روزوں کی فرضیت کا مقصد ہے کہ متقی بن جاؤ۔ یعنی کہ متقی بن جانا صرف روزہ ہونے تک محدود نہیں ہے کہ جب تک روزے چلیں گے تب تک متقی بن کے زندگی گزاریں گے، جیسے ہی رمضان ختم ہوگا، جیسے ہی 29واں یا 30واں روزہ ہوگا، رات ہوگی، چاند طلوع ہوگا عید کا، اور ہمارا وہ سارے کا سارا تقویٰ ڈھیر ہو جائے گا اور رمضان کی برکات ختم ہو جائیں گی، اور تمام مسلمان جس طرح پہلے مساجد میں رش نہیں ہوتا تھا ویسے رش ختم ہو جائے گا، اور اپنی اپنی مصروفیات کے اندر سارے مصروف ہو جائیں گے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو مطلب کہ ہم رمضان المبارک کا مقصد حاصل نہیں کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بن جانے کا مطلب ہے کہ تقویٰ آپ کی ذات کا حصہ بن جائے، تقویٰ آپ کی ذات کے اندر شامل ہو جائے، نہ کہ عارضی طور پر آپ کے ساتھ رہے، اور تقویٰ ہی انسان کی کامیابی کا معیار ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے آپ کی ذاتیں بنائی ہیں، ہم نے آپ کے قبیلے بنائے ہیں، لیکن ان کا صرف ایک مقصد ہے، لتعارفوا، تاکہ آپ کا تعارف ہو جائے۔ مثلا ایک گاؤں ہے، اس کے اندر ایک ہی نام کے 2-3 بندے ہیں، تو تعارف یہ ہے کہ آپ ساتھ اس کی برادری ذکر کرتے ہیں کہ فلاں صاحب کی ذکر کر رہا ہوں، بس یہ قبیلے کا مقصد ہے۔ ورنہ قبیلے کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے کسی ایک انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں دی ہے کہ فلاں کی برادری یہ ہے تو اس کو فلاں برادری کے اوپر فضیلت ہے، فلاں نچلی برادری ہے اور فلاں تھوڑی اپر برادری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی فضیلت نہیں رکھی ہے۔ جو اللہ نے فضیلت رکھی ہے وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ تکریم کے لائق،
سب سے زیادہ عزت کے لائق، سب سے زیادہ احترام کے لائق، سب سے زیادہ وقار کے لائق اللہ کے ہاں کون ہے؟ اتقاکم، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ وہ کوئی موچی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی کم سے کم ذات کا بھی ہو سکتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں سمجھی جاتی ہے، جس کو ہم کم تر سمجھتے ہیں ان میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ کم من ارض کم، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو زمین کے اندر ان کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں، زمین کے اندر ان کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کا زمین کے اوپر بڑا مقام ہے، لوگوں میں ان کی بڑی حیثیت ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی حیثیت کوڑی کے برابر بھی نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ہاں معیار وہ نہیں ہے جو دنیا کے اندر ہے۔ اللہ کے ہاں معیار تقوی ہے، اور اگر روزوں سے انسان کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا ہے تو مطلب انسان نے اللہ رب العالمین کا مقصد پورا نہیں کیا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ کہ انسان کبیرہ گناہوں کو مکمل طور پر ترک کر دے، کبیرہ گناہوں کو مکمل طور پر ترک کر دے، اور اگر کبھی بھول چوک سے کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے تو فوراً وہ اس کے اوپر ندامت کا اظہار کرے، فوراً شرمندگی کا اظہار کرے، یہ تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی ایسے رستے کے اوپر چلتا ہے جس کے ارد گرد خار ہیں، کانٹے ہی کانٹے ہیں، خاردار رستہ ہے، تو وہ کیسے چلے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل سمیٹ کے، اپنے کپڑوں کی حفاظت کر کے، خود کو تمام خاروں سے، کانٹوں سے بچا کر اس رستے کو پار کرے گا۔ تو صحابی رسول فرمانے لگے کہ یہی تقوی ہے۔ یہ دنیا ایک خاردار رستہ ہے جس کے ارد گرد گناہوں کے کانٹے ہیں، جو دیکھنے میں ہمیں آسائشیں محسوس ہوتی ہیں، جو دیکھنے میں ہمیں دنیا کی نعمتیں لگتی ہیں، یہ دنیا کے اس خاردار رستے کے کانٹے ہیں۔ جو انسان ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر دنیا کے اس رستے سے گزر جاتا ہے وہ متقی ہے، اور جو ان کانٹوں میں الجھ جاتا ہے، جو ان کانٹوں سے اپنی حفاظت نہیں کر پاتا، جس کا نفس ان میں اٹک جاتا ہے، جس کا نفس دنیا کی خواہشات میں لگ جاتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ۔ اللہ رب العالمین فرمائے یہ سونا چاندی، یہ خزانے، یہ عورتیں اور دنیا کی خوبصورت عورتیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے امتحان کے لیے پیدا کی گئی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اب ان نعمتوں کا حصول بالکل حرام بھی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جائز طریقے رکھے ان کے ذریعے حاصل کرے، نکاح کرے، حلال طریقے سے پیسہ کمائے، حلال طریقے سے مال جمع کرے، مال جمع ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے، سب کچھ حلال ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے وبال ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مال کو جمع تو کرتے ہیں، نہ تو جمع کرتے ہوئے حلال حرام کی تمیز رکھتے ہیں، اور نہ ہی جمع کرنے کے بعد اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ کل کو یہی خزانے جہنم کی آگ سے پگھلا کر انہی خزانوں سے اللہ رب العالمین ان کی پیشانی کے اوپر نشان لگائیں گے، ان کی کمر کے اوپر نشان لگائیں گے، ان کے چہروں کے اوپر نشان لگائیں گے، اور ساتھ بتائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی خزانہ ہے جو تم دنیا میں حرام طریقے سے جمع کرتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو، اب یہ سونا چاندی جب پگھل کے گرم کر کے اس کی اللہ رب العالمین سلاخیں بنائیں گے، اور ان سلاخوں کے ذریعے انسان کی پیشانی کو رگڑا جائے گا، انسان کی کمر کو رگڑا جائے گا، تو یہ خزانہ تب پتہ چلے گا کہ رحمت تھا یا زحمت تھا۔ انسان دنیا میں بھی فیصلہ کر سکتا ہے، اگر اس کا مال، اس کی دولت اس کو اللہ کے رستے سے غافل نہیں کر رہی تو وہ پیسہ اس کے لیے رحمت ہے، لیکن اگر اس کا مال، اس کی دولت، اس کی جائیداد اس کو اللہ کی راہ سے غافل کر رہی ہے، شکر سے غافل کر رہی ہے، غریبوں سے غافل کر رہی ہے، تو اس کا مال اس کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے۔ اور پھر وہ بندہ سمجھے کہ وہ دنیا کے ان خار رستوں کے اندر اٹک گیا ہے جس کا ذکر صحابی رسول نے کیا تھا کہ دنیا ایک خاردار رستہ ہے، اور متقی آدمی وہ ہے جو اس رستے سے گزر جائے۔
اب روزے کے ذریعے تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں انسان کے اوپر مستقل طور پر حرام کی ہیں. سود ہے، رشوت ہے، شراب ہے، زنا ہے، اور ایسی بے شمار چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر مستقل طور پر حرام کی ہیں. روزے کے اندر کچھ حلال چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ عارضی طور پر انسان کے لیے حرام کر دیتے ہیں. کھانا ہے، پینا ہے، عورتوں کے ساتھ مجامت ہے، یہ ساری چیزیں عارضی طور پر روزے کی حالت میں انسان کے لیے ناجائز ہو جاتی ہیں. اب ناجائز ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرے کہ اگر وہ اللہ کے حکم پر عارضی طور پر حلال چیزیں چھوڑ سکتا ہے تو اسی اللہ کے حکم پر وہ مستقل طور پر حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ اگر وہ اللہ کو حاکم مانتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی اس کی اپنی مرضی کی نہیں ہے، وہ محتاج ہے، غلام ہے، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، جو اس نے حرام کیا وہ اس کے لیے حرام ہے، جو اس نے حلال کیا وہ انسان کے لیے حلال ہے، جب اس نے روزہ فرض کر دیا اس کے لیے فرض ہے، جب اس نے کہا کہ مہینہ ختم ہو گیا تو اس کے لیے ختم ہے، اور وہ اللہ کے حکم کی تعمیل بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اس کے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ پورا سال پوری زندگی اللہ کے کہنے پر حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ یہ مقصد ہے روزہ کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاؤ. صرف رمضان میں اللہ سے نہیں ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاؤ. اللہ کا ڈر آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، اور جس بندے کو اللہ کی طرف سے یہ نعمت عطا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے. آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں، دنیا کے کسی انسان سے پوچھیں، جو بھی اس کے نزدیک سپر پاور ہے، جس کو وہ معبود مانتا ہے، وہ کہے گا کہ میرے دل کے اندر اس کا خوف ہے، اس کا ڈر ہے، لیکن عمل سے نہیں لگتا ہے. ہمارے اعمال دیکھ کر محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے. جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں رہتا ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے. جب ہم رمضان میں چیزوں کی قیمتیں ڈبل کر دیتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں رہتا ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے. جب ہم مؤذن کی پکار پر مسجد میں نہیں آتے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے. جب ہم رشوت لیتے ہیں اور حرام پیسہ اپنی حلق سے اتارتے ہیں تو خیال تک نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے. زبان سے پوچھیں گے تو اللہ کا ڈر ہے، لیکن اللہ کا اگر ڈر انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. ہر قدم اٹھانے سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ کیا یہ قدم اللہ کے احکام کے خلاف تو نہیں ہے. ہر بات کرنے سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ کیا یہ بات اللہ کی ناراضی کا سبب تو نہیں بنے گی. ہر کام کرنے سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ یہ کام اللہ رب العالمین کی ناراضی کا سبب تو نہیں بنے گا. کوئی گناہ ہونے لگے فوراً اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، فوراً وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے. یہ تقویٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کے خوف کی نعمت ہے اگر انسان کو مل جائے. اور اگر یہ مل جائے، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، جو بندہ گناہ کرنے لگے اور کرتے کرتے یہ سوچ کر رک جائے کہ کل اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اس گناہ کا پوچھا جانا ہے. وَلِمَنْ خَافَ، اور یہ سوچ کر وہ بندہ ڈر گیا. مقام ربہ جنتان، اللہ رب العالمین نے اس بندے کے لیے دوہری جنت تیار کی ہے. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، جس بندے کے نفس نے خواہش کی، جس بندے کے جسم نے مطالبہ کیا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، چاہے حلال سے یا حرام سے، اس کے جسم کا مطالبہ ہے، اس کا دماغ مانگ رہا ہے، اس کے دل اس چیز کو طلب کر رہا ہے کہ مجھے یہ چیز فوراً چاہیے. لیکن اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، فوراً دل میں خیال آیا کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. نہى النفس عن الہوى، فوراً اس بغاوت سے اپنے نفس کو منع کر دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فإن الجنة هي المأوى، یہی وہ بندہ ہے جس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا ہے. کیوں؟ تقویٰ پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا. ورنہ ایک مسلمان وہ اذان کی اللہ اکبر تک ہر چیز کھا رہا ہے اور اللہ اکبر سنتے ہی وہ فوراً کھانا پینا بند کر دیتا ہے. کس کے حکم پر؟ کس نے روک دیا؟ سارا کچھ سامنے تو پڑا ہوا، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، افطار کا ٹائم ہے، سامنے دنیا جہان کی نعمتیں موجود ہیں، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، سامنے کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ سپر پاور کا، اللہ رب العالمین کا. اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے کہ اگر اذان سے پہلے کچھ کھایا پیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح پورا سال آپ کے سامنے حرام موجود ہوتا ہے لیکن آپ کے دل میں وہ خوف نہیں آتا کہ اگر یہ استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ اور روزوں کا مقصد یہ خوف پیدا کرنا ہے۔ پیاس کی حالت میں انسان منہ کے اندر پانی لے جاتا ہے کلی کرنے کے لیے لیکن حلق سے نہیں نگلتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے کہ اس کو نگل لے، اس کا اپنا جسم ہے اور جسم کو طلب بھی ہے لیکن منہ میں پانی لے جا کر واپس باہر نکال دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں حرام ہیں اور مستقل طور پر حرام ہیں ان کو بلا خوف و خطر نگل جاتا ہے اور خیال تک نہیں کرتا کہ ان کو کھانا پینا بھی اللہ کا حکم نہیں ہے، ان کو استعمال کرنا بھی اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ روزے کا پہلا مقصد ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم مستقل طور پر متقی بن جاؤ، مستقل طور پر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ دوسری چیز، روزہ کا مقصد انسان کی نفسانی خواہش کو کنٹرول میں کرنا، یہ رمضان کا مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی نوجوانوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو انسان نکاح کی مالی اور جسمانی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، اسے چاہیے کہ فوری طور پر نکاح کرے۔ جو انسان مالی اور جسمانی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فوری طور پر نکاح کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا اور نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اور وہ نوجوان جو جسمانی طاقت رکھتا ہے لیکن مالی استطاعت نہیں ہے کہ وہ نکاح کر سکے تو فرمایا فعلیہ بالصوم، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھنا شروع کر دے، فإن لہ وجاء، کیونکہ روزے رکھنا اس کی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کی نفسانی خواہشات کے لیے روزہ ڈھال بن جاتا ہے، انسانی جسم لاغر ہو جاتا ہے، کمزوری محسوس کرتا ہے تو اس کی خواہشات کچھ نہ کچھ کم ہو جاتی ہیں۔ لیکن جس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے مالی اور جسمانی طاقت عطا کی ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ فوری طور پر نکاح کرے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم، اور اگر مالی طاقت نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بتانا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ روزے کا مقصد ہے انسان کی نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا۔ روزے کا تیسرا مقصد انسان کی اخلاقی تربیت ہے۔ وہ روزہ جو انسان کو جھوٹ سے باز نہیں رکھ سکتا وہ روزہ نہیں ہے۔ وہ روزہ جو انسان کو حرام کھانے سے نہیں بچاتا وہ روزہ نہیں ہے۔ وہ روزہ جو انسان کو نماز کے اوپر آمادہ نہیں کرتا وہ روزہ نہیں ہے۔ وہ روزہ جو انسان کو چغلی سے باز نہیں رکھتا وہ روزہ نہیں ہے۔ وہ روزہ جو انسان کو لغویات سے باز نہیں رکھتا وہ روزہ نہیں ہے۔ وہ روزہ جو انسان کی آنکھ کے اندر حیا پیدا نہیں کرتا وہ روزہ نہیں ہے۔ وہ روزہ جو انسان کو اللہ کی طرف نہیں لاتا وہ روزہ نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، فرمایا جو بندہ قول زور کو نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فليس لله حاجة، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان يدع طعامه وشرابه، یہ کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اب قول زور کیا ہے؟ ہر وہ بات جو جھوٹ کے زمرے میں آئے، ہر وہ بات جو حق کے مخالف ہو، ہر وہ بات جو باطل کے زمرے میں جائے، ہر وہ بات جو کسی کی ذات کے اوپر بہتان ہو، ہر وہ بات جس سے کسی دوسرے انسان کا دل دکھے، ہر وہ بات جو کسی دوسرے انسان کے لیے نقصان کا باعث بنے، جھوٹی گواہی دینا، یہ تمام باتیں قول زور کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان قول زور کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا روزہ بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ روزہ ہے نا، انسان غیبت کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، لیکن وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر حرام کیا وہ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتیں ہیں اور وہ روزے کی حالت میں اور مسلسل غیبت کر رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان عورتوں نے ان چیزوں سے روزہ رکھا ہوا ہے جن کو اللہ نے حلال کیا، یعنی کھانا پینا، لیکن ان چیزوں سے روزہ توڑ رہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے۔
ایک ٹائم تک، ایک وقت تک یہ غیبت والا گناہ صرف عورتوں کے ساتھ منسلک تھا، لیکن آج کل ہمارے مرد بھی کچھ پیچھے نہیں ہیں، ہمارے مرد بھی اس میں برابر کے شریک ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لیکن باہر نکلتے دوسرے انسان کی غیبتیں شروع، دوسرے انسان کی برائیاں شروع۔ اگر روکا جائے تو کیا جواب ہوتا ہے کہ میں یہی بات اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، یہ کوئی غیبت نہیں ہے، چغلی نہیں ہے، میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ کسی کی وہ بات جو اس بندے کی اگر موجودگی میں کی جائے تو اسے ناگوار گزرے، اسے پسند نہ ہو، وہی بات اس کی غیر موجودگی میں کی جائے تو یہ غیبت ہے۔ اب غیبت کے اوپر ہمارا پہلا عذر کیا ہوتا ہے کہ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس کے اندر یہ خامی موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فوراً یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی، جو بات ہم کر رہے ہیں، جو خامی ہم بیان کر رہے ہیں، اگر وہ واقعتاً اس شخص کے اندر موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہی تو غیبت ہے، اگر وہ موجود ہی نہ ہو پھر تو بہتان ہو گیا، پھر تو الزام ہو گیا نا، کہ ایک انسان کی کوئی خامی بیان کر رہے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، یہ تو الزام ہو گیا، یہ تو بہتان ہو گیا، یہ تو اس کے اوپر تہمت ہو گئی۔ غیبت یہی ہے کہ اس کے اندر خامی موجود ہے اور اس کی غیر موجودگی میں آپ ذکر کر رہے ہیں، اور وہ ایسی خامی ہے کہ اگر اس کی موجودگی میں ذکر کی جائے تو اس کو ناپسند گزرے، اور غیبت کرنے والے انسان کا کوئی روزہ اللہ رب العالمین کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اگر انسان کاروبار کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، سارا دن دکان پہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچ رہا ہے، جھوٹ بول کر خرید رہا ہے، تو اس بندے کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ کیوں؟ من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس بندے کا روزہ اس کو قول زور سے نہیں روکتا، اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انسان کی اخلاقی تربیت ہے کہ انسان کو احساس ہو کہ اس نے زبان سے وہ بات نہیں نکالنی جو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کی ہے۔ جب اس نے اپنے نفس کو حلال چیزوں سے باز رکھ لیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو باز رکھے، اور یہی اللہ رب العالمین کا مقصد ہے، اور یہی اللہ رب العالمین کی چاہت ہے، اور یہی روزہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے۔ چوتھا مقصد جو روزے کا ہے، کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے سب سے ضروری چیز اخلاص ہے، کہ عبادت کرتے ہوئے انسان کا دل و دماغ اور اس کی نیت اس قدر صاف ہو کہ اس عبادت کا ایک ذرہ بھی یا میرے منہ سے نکلنے والا ایک لفظ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ یہ اخلاص ہے، اور کہنے کو آسان چیز ہے، کرنے میں بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے۔ بطور انسان کے اندر ریاکاری کب آتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ انسان کب شرک کا مرتکب ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی امت کے اوپر مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ریاکاری ہے، کہ انسان عبادت اللہ کی کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر رہا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکار رہا، عبادت اللہ ہی کی کر رہا ہے، لیکن کر لوگوں کو دکھانے کے لیے رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی شرک کی قسم ہے، اور مجھے اپنی امت کے اوپر اس شرک کا بہت زیادہ خوف ہے کہ میری امت اس شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ ڈاکٹر